کا ٹاپک ہے اس کا ٹاپک ہے آیات الاحیاء، بلکہ کتاب کی شکل بھی دی گئی ہے، یہ کتاب کی شکل بھی دی گئی ہے۔ آپ میرا جو یوٹیوب ہے چینل 2-3 ہیں، ان میں سے ایک جو جس میں محمد عالم بن نذیر لکھا ہے، اس یوٹیوب پر جائیں اور دیکھیں رقیہ شرعیہ یا آیات الاحیاء۔ وہاں چونکہ اتنے وہ پرفیکٹ نہیں تھے عربی کے، جنہوں نے اپلوڈ کیا تھا ویڈیو غالباً بمبئی سے، تو انہوں نے اس پر لکھا تھا احیاء، احیاء کے بجا۔ تو کچھ بھی ہو، آیات لکھیں وہ آ جائے گا اس میں لاطینی میں۔ جی اور کوئی ہے؟ ہاں، کسی اور کا کوئی کوشچن؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی 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 فرمائیے، پوچھیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید، اہلا وسہلا، مرحبا، ویلکم۔ جی 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 پہلی بات میرے بھائی، پتہ نہیں نام آپ نے نہیں بتایا، پہلی بات جی امتیاز بھائی سنیے، پہلی بات یہ کہ جمعہ کے لیے جامع مسجد کا ہونا یا شرط ہے، تو اس طرح گھر میں جمعہ پڑھنا صحیح بات یہ ہے کہ جائز ہی نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی قابل اعتماد ذی علم آدمی ہو جس کے یا مجتہد جس کے فتوے کی بنا پر آپ پڑھ رہے ہوں کہ فاسألوا اہل ذکر، آپ کو اللہ کا حکم ہے، آپ نے سب سے ذی علم آدمی جو آپ کی نظر میں تھا ان کو فتویٰ دیا، انہوں نے اجتہاد کیا، اگرچہ غلط اجتہاد بھی کیا، تو جب بھی آپ کی نماز درست ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جمعہ کے آلٹرنیٹر گھر میں ظہر کی نماز ہے، اور یہی سلف سے ثابت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں سب سے بڑے عالم تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سند یافتہ، ابن عباس کے زمانے میں حرم کی کسی عذر کی وجہ سے حرم مکی میں جمعہ کی نماز نہیں پڑھی گئی، تو انہوں نے کہا کہ صلوا فی بیوتکم، یہ وہی حدیث موقوف ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی ہے وہ صلوا فی رحالکم ہے۔ تو ابن عباس نے گھر میں ظہر پڑھنے کا حکم دیا۔ پھر ابن عباس کے بعد عبداللہ ابن مسعود، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس خادم رسول، ان کی بڑی لمبی عمر ہوئی ہے، یہ عراق میں تھے، تو یہ جو ہے مثال کے یہ جو ہے عید کی نماز پڑھنے نہیں جا سکتے تھے بسا اوقات، تو گھر میں عید کی نماز پڑھتے تھے، گھر میں عید کی نماز وہ بھی بلا خطبہ کے۔ تو اب گھر میں عید کی نماز کا جو مسئلہ ہے اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ عید کا الٹرنیٹیو نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز گھر میں پڑھنا اس لیے درست نہیں کہ جمعہ کی جگہ صحیح ہے کہ ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھی جائے گی، کیونکہ جمعہ کا متبادل یا الٹرنیٹو کیا ہے؟ ظہر کی نماز ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے شہر میں کسی معتبر اسکالر سے کس کے اسکالر کے فتوے پر ایسا کیا ہے تو درست ہے، ورنہ منمانی اپنے طور پر کوئی آدمی ایسا کرے تو پھر صحیح نہیں ہوگا، اور اس کی وجوہات میں صحت کی وجوہات میں آپ کو بتا چکا۔ دیٹ از انف۔ اب کافی ہو گیا نا آپ کے سوال کا جواب، یا مزید کچھ کہنا ہے؟ جی اور کوئی آدمی؟ آپ لوگوں کے نام پڑھنے کے لیے ہمیں جو ہے نا چشمہ لگانا پڑتا ہے۔ جی ہاں صوفیہ باجی فرمائیے۔ جی جی ٹھیک ہے، وعدہ ٹھیک ہے، بہت وقت ہو گیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کسی اور کو اگر پوچھنا ہے تو ٹھیک، برائے کرم اب میں اجازت چاہوں گا، آج میں بہت مختصر ٹائم کے لیے۔ وعلیکم السلام۔ جی 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 سنیے اس ٹاپک پر بہت ایتھینٹک الحمدللہ میری 7 بک ہیں، ان میں سے القلم پر آپ جائیے، میرے ویب سائٹ پر 2 کتابیں ہیں، یا واٹس اپ میسج بھیج دیجئے، القلم ٹیم آپ کو سینڈ کر دے گی۔ 2 کتابیں ہیں، ایک چھوٹی سی ہے
اس کو ایک نشست میں آپ پڑھ لیجئے، 88 پیج کی ہے غالباً، علاج الامراض، اس میں بھی اس کے دیا گیا. ایک بڑی کتاب ہے شمشیر برنا، وہ انگریزی ورژن بھی ہے اس کا. تو شمشیر برنا کا اس میں لکھا گیا، لاطینی میں لکھا گیا جادو کا علاج. اس کتاب میں فل ڈیٹیل ہے، یہ اس موضوع پر انسائکلوپیڈیا ہے، بلکہ ایک انسائکلوپیڈیا سمری. تو اس کو آپ پڑھیں، سارا آپ کو جواب مل جائے گا. یہ اردو میں ہے، اردو نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اس کا انگریزی ورژن جو ہے پیرس سے شائع ہوا ہے، وہ آپ پڑھ لیجئے. ہاں وہ خود القلم ٹیم انشاءاللہ آپ کو بھیج دیں گی. وعلیکم السلام. تو آپ کہاں سے بول رہے ہیں اس وقت آپ؟ اچھا مکہ سے. جی جی جی. تو یہ تفصیلاً ہے. پہلے تو یہ تو میری وہ جو کتاب ہے یہیں سعودی عربی میں چھپی ہیں، اس کی مور دین 1 لاکھ سے کاپی. تو اس کو آپ مکہ سے آپ کو کسی بھی اگر دیکھیں، وہ بیت السلام تھا نا ایک ادارہ حافظ فضل الہی صاحب کا، دیکھیں بیت السلام نے اس کو نشر کیا ہے اسی میری کتاب کو. تو وہاں آپ کو ہارڈ وہ جو ہے نا ہارڈ کاپی آپ کو مل جائے گی. پہلے یہ آپ لے لیں PDF. انشاءاللہ مل جائے گا. اصل میں اتنا مصروف ہو گیا ان دنوں میں، کچھ صحت کے مسائل بھی ہیں، ورنہ میں خود کہتا میں آپ کو وعدہ کر دوں کہ میں بھیجوں گا، مجھے پھر ٹائم ہی نہیں مل جائے گا. تو اس وجہ سے نہیں، یہاں میں نام بھی نہیں لکھ سکتا. میرے سامنے آئی پیڈ ہے، اس میں مشغول ہوں تو دوسرے لوگ ڈسٹرب ہوں گے. یہ جو ٹیکسٹ کو آپ جو وہاں میسج بھیجتے ہیں، وہ یہاں سے 20-25 کلومیٹر دور غالباً الخبر میں اس کو ریسیو کیا جاتا ہے. تو آپ کو مل جائے، آپ گھبرائیں نہیں. کسی بھی جگہ سے، کسی بھی انٹرنیشنل نمبر سے آپ کو لنک وہ کتاب کا PDF مل جائے گی، یا آپ کو ٹیلی گرام یا میرے ویب سائٹ کا لنک. ابھی میں آج ذیشان ایک مجھے واٹس ایپ میسج بھیج دیں تو میں آپ کو لنک انشاءاللہ میں لنک بھیج دیتا ہوں. اوکے. وعلیکم السلام. آمین 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 یا رب العالمین. آپ لوگوں کو بھی اچھا فی امان اللہ میں آپ نے، آمین یا رب العالمین. بلکہ اپنے اہل و عیال پر سب کے، اور واقعی جیسے اللہ تعالیٰ نے، میں نے کچھ دن پہلے اس پر ایک لیکچر، ایک مختصر سا درس بھی دیا تھا کہ اصل رشتہ ایک انسان کا دنیا میں، ایک مسلمان کا دینی رشتہ ہوتا ہے، نہ کہ خون و پوست کا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو کہا کہ یا نوح انہ لیس من اہلک انہ غیر عامل، یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عامل غیر صالح. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مصلحین یا جو اس طرح کے لوگ اکثر ہوتے ہیں ریلیجس، اللہ تعالیٰ ہمیں آنیسٹ طور پر ریلیجس بنائے، تو ان کا اپنے شاگردوں، تلامذہ یا اپنے آڈینس سے، خونی رشتہ داروں سے کئی زیادہ گہرا تعلق اور شفقت ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اللہ ظاہر الغیب دعائیں ہمارے لیے قبول کرے، اور ہماری آپ لوگوں کے لیے. تو اس پر اب میں انشاءاللہ صرف ایک غالباً میری نظروں میں نیا نام ہے، سائمہ غالباً. تو اگر آپ لوگ کسی اور کو سوال کرنا ہے تو کیجئے، ورنہ میں اجازت چاہوں گا. جی جی. پہلی چیز حقیقتاً اگر آپ پراپرٹی ڈیلر وغیرہ نہیں ہیں، تو اس طرح کے جو اپنی ذاتی مقصد کے لیے، کام کے لیے پلاٹ لیے گئے ہیں، ان پر صرف اگر آمدنی ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے، ورنہ زکوٰۃ نہیں. لیکن اگر یہ پلاٹ آپ نے انویسٹمنٹ کے لیے رکھا ہے، کہ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ جو اس کی اصل میں آپ نے خریدا ہی ہے بیچنے کے لیے، سیل کرنے کے لیے، اب انتظار کر رہے ہیں کہ اس کی قیمت اچھی آئے، یہ کمرشیل بن جائے، یا کچھ دن انتظار کر کے بیچیں گے، تو پھر یہ زیادہ مشابہ ہے. یہ متفقہ مسئلہ نہیں ہے، یہ زیادہ مشابہ ہے عروض التجارہ یعنی بزنس آئٹم کے. تو اس میں بہتر یہ ہے، پریفرڈ یہ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، علماء مدینہ، ہمارے ساتھی شیخ عبدالرزاق العباد اور استاد عبدالمحسن العباد وغیرہ کا فتویٰ یہ ہے کہ چونکہ یہ بزنس آئٹم سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے، اس لیے اس کی زکوٰۃ دی جائے. اور
اس سلسلے میں تمام چیزوں کو جمع کر کے حقیقتاً یہی ہے کہ جب وہ جو ہے پلاٹ سیل ہو، آپ کے پاس آمدنی آ جائے، اس آمدنی پر جب 1 سال ہو جائے تو پھر آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ احتیاطاً بہتر ہے کہ اگر آپ نے یہ سیل کے لیے رکھا ہے تو اس کی پریزنٹ جو ریسنٹ ویلیو جو ہے قیمت ہے، وہ قیمت لگا کر زکوٰۃ ادا کر دیں۔ نہیں، پھر ہاں جی، پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اس پر۔ جب آپ بیچیں گے، اسے سیل کریں گے، پھر جب سیل کریں گے، جب آمدنی آئے گی تو اس آمدنی پر جب سال گزرے گا تو پھر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور مجھے برائے کرم شارق ریحان صاحب، اگر آپ کہیں سن رہے ہوں تو ذرا فیس بک پر آج نیا ہی ویب کیم اور اسی طریقے سے مائک بھی استعمال کیا گیا ہے، مجھے ذرا کل فیڈ بیک کے ذریعے بتائیں کیا آواز فیس بک پر بھی صحیح آ رہی تھی یا نہیں جب آپ صبح کے ٹائم سنیں۔ تو اجازت چاہوں گا سب اپنے بہنوں اور بھائیوں سے، سب پیارے بہنوں اور بھائیوں سے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہمیں بھی اور ہماری ضروریت کو ایمان کی بھی، جان کی بھی، مال کی بھی، عیال کی بھی، اور دین اور امانت سب کی عافیت سے نوازے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ اب اگر کسی نے یہیں پر زوم میٹنگ میں ٹیکسٹ بھیجے ہیں تو یہ ٹیکسٹ القلم ٹیم کے پاس جائیں گے، تو القلم ٹیم جو ایڈیٹور بورڈ ہیں وہ کل مجھے شاید واٹس ایپ پر انہیں فارورڈ کریں گے تو میں انشاءاللہ کل جواب دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک، استغفرک واتوب الیک۔ والحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔